اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے نا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آری باجی آواز آ وعلیکم رہی السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ ہم تھوڑا سا ریوائز کر کے پیچھے کی چند باتیں ذکر کر کر پھر ہم اپنے آیتوں کی طرف واپس آئیں گے۔ تو آپ لوگ سے میں آج انتہائی ادباً پھر سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ لوگ یہ جو باتیں یہاں پر بولی جا رہی ہیں وہ ریپیٹیڈ ہی ہے، آپ لوگ سب جانتے ہی ہیں، مگر اللہ کا مقصد یہ ہے کہ یہ جانی بوجھی باتوں کو دہرانے سے ہمارا ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے، گھٹتا نہیں ہے، ایمان بڑھتا ہی ہے۔ اور جب ہم یہ باتوں کو بھولتے ہیں جب ہمارا ایمان گھٹتا چلا جاتا ہے، کیونکہ ہم برائیوں کی طرف جانے لگتے ہیں۔ تو اس لیے یہی باتوں کو جو سن چکے ہم مگر غور سے اپنے آپ کو ٹٹولتے رہیے کہ کیا اس میں میں کیسی ہوں، یہ آیتیں میرے لیے کیا ہے، سبق کس چیز کا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم نے پہلے پڑھا تھا الحمدللہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور ان کی اولاد کے بارے میں کہ وہ اللہ کے کتنے پسندیدہ بندے گزرے ہیں۔ وہ تو سب میں پہلے انبیاء تھے، پھر انہی میں رسول بھی آئے اور اللہ کے نیک بندوں میں ان کا شمار ہوا، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو ہی اللہ نے ایک پوری امت قرار دیا اور ان کی اسی عبادت، یعنی وہ اللہ کو ایک مانتے تھے یکسو ہو کر، ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین، نہ وہ یہودی تھے نہ وہ نصرانی تھے۔ یہ سب بعد کے انبیاء میں جب موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے تو یہودی اور نصرانی فرقے بنے، مگر ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ بات بالکل جھوٹی ہے کہ وہ نہ یہودی تھے اور نہ ہی نصارہ تھے۔ پھر کہا گیا کہ جیسا تم کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، پھر اسی پر جم جاؤ، اور یہی ہمارا نام بھی ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، آیت نمبر 136 میں کہا گیا ہمارا نام کیا ہے؟ صرف اور صرف مسلمان ہے، اللہ کا فرما بردار، اس کے سامنے اپنے آپ کو پوری طرح جھکا دینے والا۔ اس کے بعد الحمدللہ ایک بہترین آیت آئی ہے 138 میں، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ کیا تھا اس میں؟ ہم نے کیا سنا کہ اللہ کے رنگ سے اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں ہمیں سوچنا تو چاہیے، اللہ کیوں کہہ رہا ہے یہ سوچو تو صحیح، اس پہ غور فکر کرو تو صحیح۔ اور ایک بات یہاں پر پھر سوال کر کے پوچھا جا رہا ہے، ومن احسن، من منے سوالیہ لفظ ہے وہ، اور کس کا رنگ سب میں اچھا ہو سکتا ہے اللہ سے بڑھ کر؟ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اپنی عقل کو استعمال تو کرو، غور و فکر تو کرو کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اسی عقل کی بنیاد پر ہم اشرف المخلوقات کہلائے نا، ورنہ ہم سے کئی گنا بہترین چیزیں ہیں دنیا و آسمان، زمین و آسمان میں، مگر انسان کو سب میں بڑا درجہ اسی عقل کی بنیاد پر ملا ہے، تو اس کو استعمال کرو۔ بہتر کیا ہے؟ وہ جو بندوں نے طور طریقے بنائے ہیں دنیا میں، یا وہ بہتر ہے جو خالق کائنات نے، مالک ارض و سما نے فطرت بنائی ہے؟ یعنی جب اللہ نے ہی پوری دنیا بنائی ہے اور اسی نے ہی اس قرآن کو بھیجا ہے، تو وہ انسان کی ضروریات کو بہتر طریقے سے جانتا ہے نا، تو وہ طریقہ بہتر ہے۔ یا لوگوں نے جو اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کھانے پینے اور دوسرے معاملات کے مختلف طریقے بنائے ہیں،
تو دوسرا اور اہم اور ضروری بات یہاں پر کیا ہے؟ جو 2 طریقے بتائے میں نے اس میں سے لامحالہ کامیاب طریقہ، ثابت شدہ طریقہ، اور جس پہ فتح ہو چکی ان طریقوں کو اپنانے سے کس کا طریقہ ہے؟ وہ میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. کیونکہ جیسا جیسا اللہ کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے احکام نازل کیے ویسا ویسا اللہ کے رسول نے عمل کیا. اور یہ صرف اب ہمارے لیے نہیں ہے بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے یہی طریقے کو پسند کیا گیا ہے. تو سمجھ میں آ گیا نا دونوں میں بہتر طریقہ کون سا ہے اور ہمیں کون سا بہترین طریقہ اپنانا ہے. ہم کس طریقے پر چلنا پسند کرتے ہیں؟ صرف لفظی جواب نہیں چاہیے میری بہنوں. مجھے لگتا ہے آپ تمام نے اپنے دل ہی دل میں ابھی اسی وقت دوسرے طریقے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اپنے دلوں میں لیا ہوگا نا. تو یہ لفظی طریقہ ماننا ہے. جی وقتی طور پر اس کو ماننے سے کوئی فائدہ ہوگا نہیں میری بہنوں، بلکہ عملی اور لازمی پختگی کے ساتھ اس کا نام بھی لیں اور اسی طریقے پر عمل پیرا ہوں. کیونکہ اللہ کا دین ہی پوری دنیا کے ادیان پر مکمل دین حق ثابت ہو چکا ہے. جیسا کہ قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم. ہر چیز کے بارے میں اس میں تعلیم اور طریقہ موجود ہے اور وہ بہت ہی جامع اور وسیع ہے، تنگ ذہن نہیں ہے. کسی کے لیے ایک حکم کسی کے لیے ایک نہیں، بلکہ جب اذان ہوتی ہے تو بادشاہ بھی ایک ہی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک چپراسی بھی ایک ہی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے. اس سے بڑی انصاف کی علامت اور کیا ہو سکتی ہے میری بہنوں؟ کتنے جامع اور کتنا وسعت پسند لوگوں کے عین خواہشات کے مطابق فطرت کے مطابق ہمارے اس قرآن میں احکامات نازل ہوئے ہیں. 1 منٹ اذان ہو رہی ہے. جی الحمدللہ. تو میں کہہ رہی تھی اللہ کا دین ہی مکمل دین حق ہے جس میں پوری طریقے کی تعلیمات اور طریقہ موجود ہے، جو بہت ہی جامع اور وسیع ہے، عین انسانی نفسیات اور انسانی ضروریات کے مطابق ہے. جیسا کہ ہم نے کہا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا اور دین کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بھیجا ہے. اس لیے جو ہم ایک بچے کو اس کی ماں سے بڑھ کر کون جان سکتا ہے؟ یہ جانتے ہیں نا ہم. اسی طرح تو اللہ رب العالمین سے بڑھ کر ہمیں کوئی نہیں جانتا اور نہ کوئی ہماری پوری ضرورتوں کو پورا کرنے کے پر قادر بھی ہے. اور جو چیزیں اس نے ہمارے لیے پسند کی ہیں دراصل وہی بہت ہی اچھی ہیں اور پسندیدہ بھی ہے. اور سب میں بڑی بات اللہ کے پاس قابل قبول بھی وہی ہے. کیونکہ جس کام پر اللہ اور رسول کی مہر نہ لگی ہوئی ہو وہ آخرت میں قبول نہیں ہوگی. جیسا دوسرے کنٹری کا پیسہ یہاں قابل قبول نہیں ہے، اسی طرح اللہ کے یہاں اللہ اور رسول کے نام کی جس کام پر مہر نہ لگے وہ کام قابل قبول نہیں. کیوں؟ صحیح ہے نا؟ آپ اپنے آپ میں جواب دیں. خواہ وہ کھانے پینے کا طریقہ ہو، بولنے کا طریقہ ہو، بہن بھائیوں سے ملنے اور حتیٰ کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بھی طریقے ہوں. تمام تر حالات اور معاملات میں صرف اور صرف اللہ اور رسول کا رنگ ہی بہترین رنگ ہے اور وہ خوبصورت رنگ بھی ہے.
انسان خوبصورت دکھنا چاہتا ہے نا، یہ اس کی فطرت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی بتا رہے ہیں کہ اللہ کا رنگ ہی خوبصورت رنگ ہے. مگر افسوس اس بات کی ہے کہ ہم اس رنگ و طریقے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، بلکہ الٹا اس کو پرانا زمانہ، پرانے طریقے، اولڈ فیشن کہتے ہیں. حالانکہ تاریخ گواہ ہے اس بات پر کہ اولڈ از گولڈ ہے. یعنی اس زمانے میں محبت کس طرح تھی، سوچئے، آج سے کمپیئر کریے. پہلے ہمارے ماں باپ کے بچپنے کو غور کریے، زیادہ دور مت جائیے. ہمارے ماں باپ، ان کا بچپنا یاد کریے، کیسی تھی وہ زندگی، کتنی سادگی تھی اس زمانے میں. وفا تھی، صلہ رحمی تھی، پاک بازی تھی، سچائی تھی، اور اس کے بالمقابل جھوٹ نہیں تھا، دھوکہ نہیں تھا، قتل و غارت گری نہیں تھی، آج کی طرح فتنے فساد نہیں تھے، اور عریانیت نہیں تھی. عریانیت ننگا پن، وہ نہیں تھا. اور آج کی طرح اولڈ ایج ہوم نہیں تھے. اور ایک بات، اتنی بیماریاں نہیں تھی. سب سے بڑی بات، جتنی بیماریاں آج دنیا میں نئی آ رہی ہیں، ویسی بیماریاں بھی نہیں تھی. اور ایک بات، شرک کے اتنے طریقے نہیں تھے جتنے آج موجود ہے. لوگ ڈرتے تھے کچھ بھی کرنے سے پہلے. اور آج کی طرح بدعات بھی نہیں تھی، جس کو ہم پرانا زمانہ کہتے ہیں، پرانا فیشن کہتے ہیں. ذرا محسوس کیجئے اس ماحول کو اور پہلے کے ماحول. اپنے آپ میں آپ مقابلہ کر سکتے ہیں اور آپ خود جانچ سکتے ہیں دونوں طریقوں کو الگ کر کے. پھر انہی آیتوں میں، آیت نمبر 136، 137، 138 میں تین چیزوں کا ایک ذکر ہے. دیکھیے، ہم پڑھیں گے ابھی بھی، مگر میں پہلے اس کو بیان کر دوں کہ ان آیتوں میں تین باتوں پر ایک آیت ختم ہو رہی ہے. پہلی 136 میں نحن لہو مسلمون، یہاں پر ہے نا فرسٹ، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ کہا گیا، یعنی ہم سب اسی کے سامنے تسلیم، اپنا سر جھکاتے ہیں، اس کی باتوں کو قبول کرتے ہیں. پھر آگے 138 میں کیا بول رہے؟ وَنَحْنُ لَهُ، سوری یہاں پہ اب ہم لاسٹ کہاں تک پڑھے تھے؟ 136 یہاں ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. پھر آگے ہے وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. دیکھیے یہاں وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. اور آگے 139 کی آیت میں ہے وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. تین آیتیں بھی اسی طرح ختم ہوئی ہیں. اس کا کیا مطلب ہوگا؟ ہم سب اللہ ہی، ہمارا نام کیا ہے؟ پہلی بات مسلمان. تو مسلمان کا کام کیا ہے 138 میں؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. اس میں ہم سب بندگی کرنے والے ہیں. تو کس کی؟ صرف اسلام، مسلم رام رکھنے والے، ہر حال میں، ہر وقت اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں اسی کی. اس کے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے. اور عبادت میں میں نے کہا اس سے پہلے بھی کہ ہر چیز اگر وہ اللہ رسول کے طریقے پہ گزرے تو ہمارا کھانا بھی عبادت ہے، پہننا اوڑھنا بھی عبادت ہے، چلنا پھرنا بھی عبادت ہے. اور تیسری، جب ہماری عبادت، ہمارا ہر کام اللہ کے لیے ہو جائے تو اس میں پھر وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ بھی ہونا چاہیے میری بہنوں. یعنی ہم سب یہ کام صرف اور صرف خالص اللہ کے ساتھ کریں، اس کے سامنے ہی سر تسلیم خم کریں. ہماری عبادت میں بھی صرف اخلاص ہو. اور اگر وہ نہ ہوگا، مخلص نہ ہوں گے تو منافقت کے درجے پر پہنچ جائے گی ہماری عبادت. منافقت یعنی دوسروں کو دکھانا. اس عبادت سے کوئی دنیا کو
کوئی غرض یا فائدہ نہیں ہوگا اور نہ ہی آخرت میں اس سے فائدہ حاصل ہوگا. جس عبادت میں اخلاص نہ ہوگا اس عبادت کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں، کیونکہ یہ سوداگری نہیں ہے. ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی، جو ہماری ہر شے پر نظر رکھے ہوئے ہیں، ہمارے دل میں آنے والے خیالات کو جانتا ہے، ہماری ہر چیز پر اس کی نگاہ ہے. یہ دنیا کمانے کی غرض سے عبادت نہ کریں، کیونکہ یہ سب میں بری بات ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک. کیا مانے؟ جو نماز پڑھے دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، تحقیق کے اس نے شرک کیا. ومن صام یرائی، اور جس نے روزہ رکھا لوگوں کو دکھانے کے لیے، فقد اشرک، تو اس نے شرک کیا. ومن تصدق یرائی، اور جس نے صدقہ کیا دکھانے کے لیے، تو اس نے بھی شرک کیا. اور آپ جانتے ہیں یہ شرک اصغر کہلاتا ہے. عبادت تو انہی کا مقصود ہوتی ہے اور مقدر ہوتی ہے جو اللہ کے رنگ میں رنگنا چاہتے ہیں، جو اپنی تمام تر کوششات کو اور جد و جہد کو سب کچھ اللہ کے لیے قربان کرنا چاہتے ہیں. اور یہ سب وقتی اور لفظی طور پر نہیں، بلکہ فرضی طور پر بھی نہیں، بلکہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ. گویا کہ اللہ کے رسول نے کہا تم اس طرح نماز پڑھو اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر تمہاری یہ تصور نہ آئے، یہ تو جان لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. یہی احسان بھی ہے. ہمیں اللہ کو اتنا یاد کرنا ہے میری بہنوں، اتنا یاد کرنا چاہیے کہ باقی سب کی محبت اس کی محبت کے بعد ہمارے دلوں میں آئے. سب سے پہلے ہمیں ہمارے ہر کام میں اللہ رب العالمین یاد آ جائے. اس طرح بن جانا ہے ہمیں. اور حدیث میں کیا خوشخبری ہے ایسے لوگوں کے لیے؟ حدیث میں آتا ہے جو کوئی مجھے اللہ کو اتنا یاد کرے گا، بار بار یاد کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ بن جاتے ہیں جس سے وہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا پیر بن جاتے ہیں جس سے وہ اچھی جگہ جاتا ہے. اللہ اس کی زبان بن جاتے ہیں جس سے وہ گفتگو کرتا ہے. صرف اچھی اور سچی بات زبان سے نکالتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کی پسند کرتے ہیں، اور تمام فرشتوں سے اس کی محبت کراتے ہیں. اور زمین میں بھی اس کی محبت رکھ دی جاتی ہے، جس سے زمین والے بھی اس سے، نیک لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. تو دیکھا اللہ کے رنگ میں رنگنے کا کیا فائدہ ہے؟ دنیا بھی کامیاب اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ عرش کا سایہ بھی نصیب ہوگا اور جنت الفردوس میں جگہ بھی نصیب ہوگی. یہ ہے ہمارا مقدر. اگر ہم اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں، اسی کی عبادت کریں، ہمارا نام مسلم ہے، اور اسی کی عبادت کرے اور اسی کے لیے ہم اپنے اعمال کو خالص کرے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو بھی سن رہے ہیں اس پر یہ ہماری اپنی باتیں نہیں ہے بلکہ قرآن ہم سے مخاطب ہے، اسی طرح عمل کرنے کے لیے آسانیاں پیدا کریں. آمین ثم آمین. چلیے آگے بڑھتے ہیں. ہماری 138 آیتیں مکمل ہوئی تھی، اب ہم 139 پڑھیں گے. 139 سوری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون. قل کہہ دیجئے، تحاجوننا، کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو؟ کیا تم ہم سے حجت بازی کرتے ہو؟ فی اللہ، اللہ کے بارے میں. وہوا، حالانکہ، یہ وہ حالیہ بولتے اس کو، حالانکہ اس حال میں کہ وہ ہوا مانے اللہ، ربنا ہمارا رب ہے، وہ ربکم تمہارا بھی رب ہے.
कितनी बड़ी बात है, देखिए वलना और हमारे लिए, आमालुना हमारे अमाल है, वलकुम और तुम्हारे लिए, आमालुकुम तुम्हारे अमाल, वनहनु लहू मुखलिसून और हम, नहनु और नहनु हम, लहू उसी अल्लाह के लिए, मुखलिसून खालिस करते हैं। क्या माने? कह दो, क्या तुम हमसे अल्लाह ताला के बारे में झगड़ते हो, जो हालांकि हमारा और तुम्हारा रब है, हमारे अमाल हमारे लिए है, तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए है, हम तो उसी के लिए खुलूस करने वाले हैं। जब मुशरिकीन हो या काफिरीन हो या दुनिया में कोई भी मजहब वाले हो हमसे झगड़ा करने आए, तो हमें अपने झगड़े को बढ़ाना नहीं है, बल्कि ये तरीका अपनाना तफसीर में आया है कि उनको ये बता दो कि सारी दुनिया को पैदा करने वाला कौन है, किसके बारे में तुम हमसे झगड़ा कर रहे हो? उस अल्लाह के बारे में जिसने इस सारी कायनात को बनाया। तो फितरत अल्लाह की है ना, तो उसके दिल में कहीं ना कहीं ये बात तस्लीम होगी, वो सोचने पर थोड़ी देर के लिए ही आमादा जरूर होगा। हम ये आयतें हमने नहीं बनाई, इन आयतों से लेकर हमसे झगड़ा ना करो, बल्कि अल्लाह हमारा भी रब है, तुम्हारा भी रब है। एक वाकया मुझे याद आ रहा है मेरी बहनों इसके बारे में कि फिरौन की एक बेटी को, उसके पास एक काम वाले नौकरानी थी। जब इब्राहिम मूसा अलैहिस्सलाम के पास जब ये दीन फैला रहे थे, तो फिरौन की वो बेटी की नौकरानी ने इस्लाम कबूल कर लिया था, उसके छोटे बच्चे भी थे। तो एक दिन जब वो उसकी बेटी को कंघी कर रही थी, तो उसके हाथ से अचानक कंघी गिर जाती है। तो वो क्या कहती है? नहीं नहीं, इस्लाम में आई सवाली, इस्लाम मतलब फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम के दीन पर आई सवाली। अल्लाह अकबर, अल्लाह कहती है। तब फिरौन की बेटी सुन लेती है, अरे रब तो हमारा फिरौन है, मेरा पूरी कौम का रब तो अल्लाह है, सॉरी फिरौन है, तुम ये अल्लाह का नाम ले रही? मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो पहले बता रहे थे ना, उनका रब का नाम ले रही? मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी मेरे वालिद से। तो वो नौकरानी देखिए, जिसको अभी कुछ इल्म ही नहीं था ज्यादा गहराई का, उसने कहा बिल्कुल बोल दो, मैं तो इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ। देखिए उसका कितना पुख्ता ईमान है। तो जब उसके बारे में फिरौन को पता चला, तो उसने उसको बुलाया और पूछा, क्या ये कह रहे हैं सो बात सच है? तो हाँ, किसका तुम्हारा रब कौन है? तो उसने यही कहा, रब्बुना व रब्बुकुम, अल्लाह रब्बुना व रब्बुकुम, अल्लाह है जो कि मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। भली फिरौन को वो औरत, देख रहे हिम्मत कितनी थी उसके पास। आज हम थोड़ी थोड़ी परेशानियों में घबरा जाते हैं मेरी बहनों, आगे सुनिए, आपके मेरा यकीन है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे उसके साथ क्या सलूक किया गया। तो जब फिरौन ने ये सुना तो उसको बहुत गुस्सा आया। उसने एक कढ़ाई मंगाई, बड़ी सी कढ़ाई मंगाकर उसमें तेल गरम किया। मेरी बहनों, क्या है हमारी मुसीबतें इसके बराबर हो सकती है? हम थोड़ी सी मुसीबतों पे घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, अपने ईमान को कमजोर कर लेते हैं, नत नए तरीकों में पड़ जाते हैं। वो फिर भी नहीं घबराई, फिर भी परेशान नहीं हुई, अपने ईमान से नहीं फिरी। उसके सामने तेल गरम किया गया और कहा गया, अब भी बदल जा, वक्त है, तो मुझे अपना रब मान ले। फिरौन कहता है, तो वो कहती है, नहीं, हरगिज नहीं, जब मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ गई तो मैं किसी हाल नहीं बदलूंगी। तो उससे कहा गया कि पहले इसके बच्चों को इसमें तेल में डालो, फिर इसको डालेंगे, जब तो भी इन्हें बदलती होंगे। तो उसके वो तादाद तो नहीं बताई गई, मगर जब उसके बच्चे को उसकी आंखों के सामने उस तेल में डाला गया, मेरी बहनों सोचिए क्या हाल होगा उसका। हमारे बच्चे की उंगली कट जाए, हमारा दिल हिल जाता है।
ہم پریشان ہو جاتے ہیں. کیا یہ جھوٹی باتیں ہیں؟ کیا یہ حق نہیں ہے؟ کیا قرآن مذاق ہے؟ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، معمولی وقت نہیں ہے ہم علم حاصل کرنے کے لیے. کچھ نہ کچھ بہانے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، اور یہ ہم نہیں کرتے، شیطان کراتا ہے ہم سے. ایک کے بعد دیگر بچوں کو ڈالنے کے بعد ایک چھوٹا معصوم بچہ اس کا دودھ پی رہا تھا. حدیث میں تفسیر میں آیا ہے یہ، تو میں نے سنا ہے یہ. جب اس کو وہ بچے کو دودھ پلا رہی تھی، سوچ رہی تھی کہ میں کیسا اس کا دودھ چھڑا کر تیل میں جاؤں، تیل میں مجھے ڈالا جائے گا. تو وہ بچے نے گفتگو کی. آپ لوگ جانتے ہیں نا، 3 گود کے بچوں نے گفتگو کی بچپن گود میں ہی ماں کے. ایک تو عیسیٰ علیہ السلام، ایک یہ بچہ، اور ایک دوسری قوم کا نمرود کے زمانے کا ایک بچہ ہے، وہ الگ واقعہ ہے. تو بچے نے کہا اے ماں تو بالکل مت گھبرا، تو اس تیل میں مجھ کو لے کر کود جا، یہ عذاب آخرت کی عذاب سے بہت ہلکا ہے میری ماں. اس بچے نے کہا. کیوں؟ اس کے خون میں بھی وہ بات پہنچ گئی تھی نا، اس کے رنگ میں رنگ گئے تھے، وہ اللہ کے رنگ میں وہ رنگ چکی تھی اپنے آپ کو، اور اپنے خون سے بچوں کے دلوں میں بھی وہ تربیت پہنچ چکی تھی. دیکھیے اس معصوم بچے نے یہ کہا اور فوراً وہ اس تیل میں گر گئی. تو اللہ کے رسول جب معراج پہ گئے نا میری بہنوں، وہاں پر ایک خوشبو میں ملی اللہ کے رسول کو. یہ کس قسم کی خوشبو ہے بلکہ جب جبرائیل علیہ السلام سے اللہ کے رسول نے پوچھا، تو جبرائیل نے یہ سارا واقعہ بیان کیا کہ وہ فرعون کی بیٹی کی نوکرانی اور اس کے بچوں کی یہاں جنت کی خوشبو ہے، یعنی ان کے پاس سے آنے والی، یعنی ان کو اتنا اچھا رکھا گیا ہے کہ ان کے جسموں سے خوشبو نکل رہی ہے. کیا وہ گھبرائیں؟ کیا وہ پریشان ہوئی؟ دیکھیے کتنا بہتر انجام ہوا اس کا فیوچر بھی ہم کو معلوم ہو گیا اللہ کے رسول کے ذریعے. دنیا کی کتنی بھی پریشانیاں ہیں، ہمیں صبر کرنا ہے. کیا ہو رہا بریرہ؟ اللہ ہماری مدد فرمائے. یہ واقعات ہمیں کس چیز کی طرف ابھارتے ہیں؟ ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے. کسی میں بحث نہیں کرنا ہے ہم آپ کو، بس اللہ ہمارا رب ہے. کیا ہو رہا ہے آج؟ اللہ اکبر. تو آگے کہہ رہے ہیں، آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی آواز آ رہی. جی ہمیں ہمارے ہر عمل میں مخلص ہونا چاہیے انشاءاللہ. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. اس کے بعد دیکھیے، ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من اللہ. ام یا جھگڑا نہیں کرنا ہے تو پھر کیا کہنا ہے؟ دیکھیے ان لوگ کا، ام یا تقولون تم کہتے ہو، ان ابراہیم بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد، اسباط کسے کہتے ہیں ولی؟ اولاد یعقوب کو. کانو ہودن وہ سب یہودی تھے، او نصارا یا نصرانی تھے.
دیکھیے ان لوگوں کی بات کو اللہ تعالیٰ دوہرا کر یہاں پر پھر سے وہی بتا رہا جو بات پہلے گزر چکی کہ نہیں ایسا نہیں ہے. قل کہہ دیجئے انتم کیا تم زیادہ جانتے ہو، عالم زیادہ جانتے ہو، ام اللہ یا اللہ زیادہ جانتا ہے. اللہ ہی زیادہ جانتا ہے نا. اگر تم جانتے ہوتے تو تم یہ بات نہیں کرتے، کیونکہ یہ تمام نبیوں کے بعد کئی سال بعد موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام آئے. تو پہلے کے لوگوں پر یہ الزام لگانا کہ وہ یہودی تھے، نصرانہ تھے، کتنی کم عقلی کی بنیاد ہے نا. کتنی اللہ تعالیٰ خود صاف کہہ رہا ہے، کیونکہ اللہ ہی نے پیدا کیا اس زمین و آسمان کو اور تمام انسانوں کو. تو اللہ زیادہ جانتا ہے یا تم؟ دو باتیں ہیں یہاں پہ. اگر وہ کہتے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے تو تمہیں پھر سوال ہوتا پھر تم کیوں مانتے نہیں. اگر وہ کہتے ہم زیادہ جانتے ہیں تو ہم کہتے اس کو دلیل پیش کرو. صحیح ہے نا. دو باتیں بھی ان لوگوں کو اپنی بات مانتے نہیں تھے، حد دھرمی پہ رکھے ہوئے تھے. تو کیا بول رہے ہیں آگے، ومن اظلم ممن کتب، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا، ومن اور کون ہوگا، اظلم زیادہ ظالم، ممن جو چھپائے، کتما چھپائے، شہادتن گواہی کو، اندہ اس کے پاس جو اس کے پاس موجود ہے، من اللہ اللہ کے بارے میں. کیا مانا بولے تو کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ؟ اور کون ہے سب میں بڑا ظالم، جو اس سے جنس نے وہ گواہی چھپائی جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس موجود تھی. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو. یعنی ان کی کتابوں میں یہ بات موجود تھی نا، تورات اور انجیل میں یہ بات موجود تھی کہ ابراہیم اور اسحاق ان سے کئی سال پہلے گزر چکے، اور یہ بات بھی موجود تھی کہ ایک آخری نبی محمد نام کا جس کی یہ صفات ہوں گی جو آنے والا ہے. اس بات کی گواہی کو بھی چھپایا انہوں نے. اسی لیے کیا کہتے ہیں ہم، جب بھی کوئی مسلمان بننا چاہتا ہے تو اس کو علی اعلان یہ گواہی دینا ضروری ہے، ورنہ وہ دل میں چھپا کر رکھے گا تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا. اس کا اسلام اسے فائدہ نہیں دے گا، بلکہ اس کو اللہ ہی کو سب میں خالق و مدبر سمجھنا ہے اور اس کو گواہی دینا ہے اپنے منہ سے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. گواہی لی جاتی ہے نہیں ہے جو بھی نو مسلم ہوتا ہے اسی وجہ سے، کیونکہ اگر وہ اس بات کو چھپائے گا، دل میں بھی رکھے گا، تو اس کا اسلام قابل قبول نہیں ہوگا. اس کو کھلم کھلا اعلان کرنا پڑے گا، اس بات کی گواہی دینی ہوگی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تب اس کا اسلام قبول ہوگا. تو یہ لوگ چھپاتے تھے، یہود و نصارہ ان باتوں کو چھپاتے تھے لوگوں سے ان کو بھٹکانے کے لیے. تو اللہ کی نظر میں وہ سب میں بڑے ظالم کہلائے. اظلمو، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے جو اللہ کی باتوں کو چھپاتا ہے، لوگوں کو ناراض ہونے سے بچنے کے لیے. لوگوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتا. اگر میں ایسا کہوں گا تو انہوں میرے کو کیا بولتے کہ نہیں بہنوں نہیں، یہ دنیا فانی ہے، ایک قید خانہ بولے میری بہنوں، یہاں پہ ہمیں قیدی کی طرح زندگی گزارنا ہے. آپ لوگ جانتے ہیں نا، قیدی جب قید میں جاتا ہے تو وہاں کے رولز کے حساب سے اس کو اٹھنا پڑتا ہے، وہاں کے رولز کے حساب سے اسے ناشتہ کرنا پڑتا ہے، نہانا پڑتا ہے، کام کرنا پڑتا ہے، جو بھی کرنا ہے. وہاں کے جو پولیس والے رہتے یا کوئی بھی ہوتے اس کے اصولوں کے مطابق اس کو دنیا گزارنی پڑتی ہے نا. تو اللہ کے رسول نے اسی لیے اس دنیا کو قید خانہ کہا، اور کافر کے لیے جنت. جنت کا کیا ہے نقشہ، کیا ہے؟ من مانی زندگی، من چاہی زندگی، جو چاہے لے لو، جو چاہے کھاؤ پیو. تو کافر یہاں ویسے ہی جیتا، آخرت میں پھر رب چاہی زندگی گزارنی پڑتی اس کو. اور جو مومن
دنیا کو قید خانہ سمجھ کر اللہ کی پابندیوں کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، حالانکہ اس کے لیے وہ سختیاں نہیں ہے جو سختیاں ہم سے پہلے کے زمانے کے لوگوں پر آئی تھی، جو پریشانیاں آئی تھی۔ ہم صبر نہیں کرتے، ہم اللہ سے اخلاص سے نہیں مانگتے، اور جلد ہم کچھ فیصلے ہو جانا بولتے ہیں، جلدی جلدی ہم مانگے ایسا قبول ہو جانا۔ ارے اس لیول تک تو پہنچ کے بتاؤ، جیسا کہ ہم نے ابھی پڑھا نا کہ اتنا اللہ کو یاد کرو، اتنا اللہ کو یاد کرو کہ اللہ ہمارا ہاتھ بن جائے، زبان بن جائے، ہمارے پیر بن جائے، مطلب غلط طریقے میں مت جائیے، یعنی کہ ہمارا ہر کام اللہ کی خوشی کے لیے ہو، کسی سے دوستی کرے تو بھی اللہ کے لیے، کسی سے دشمنی کرے تو بھی اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، دین قائم کرنے کے لیے۔ اس لیول کو تو پہنچو، پھر انشاءاللہ ضرور تمہاری دعائیں بھی قبول ہوں گی، جیسا کہ صحابہ اور انبیاء کی دعائیں قبول ہوئی۔ انسان بہت کمزور پیدا ہوا ہے میری بہنوں، یا دنیا کی کمزوریوں سے مت گھبرائیے، اپنے ایمان کو پختہ کریے، اتنا پختہ کریے کہ ہمیں کوئی پریشانی اور تنگی محسوس نہ ہو اس دنیا کی زندگی میں، کیونکہ حقیقی دین اسلام ہی ہے۔ مشرکوں کے جھگڑے کو دفع کرنے کا حکم رب العالمین نے اپنے نبی کو اس آیتوں میں دے رہا ہے، جیسا کہ ہم نے پڑھا نا ابھی۔ تم ان کو کہو کہ ہم سے اللہ کی توحید، اخلاص، اطاعت وغیرہ کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ وہ تو صرف ہمارا ہی نہیں بلکہ تمہارا بھی رب ہے، ہم پر اور تم پر وہ ہر وقت قابض بھی ہے اور متصرف بھی ہے، یعنی ہمارے کو پھیرتا رہتا بھی ہے۔ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہے، تمہارے اعمال تمہارے لیے ہے، اور ہاں شرک سے بیزار ہے۔ پھر آگے دیکھیے، اور ہماری ہر عمل کو وہ دیکھ رہا ہے، ذرہ برابر بھی غفلت میں نہیں ہے۔ گویا کہ سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے ہمارے حرکات کو یہاں پر آج کل لگایا کر دیکھا جا رہا ہے نا، ویسا کیمرہ، انسین کیمرے ہمارے ساتھ ہمیشہ لگے ہوئے ہیں، ہماری ہر حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں۔ وہ تمام کیمرے، وہ تمام ریکارڈنگز پوری آخرت میں ہمارے آنکھوں کے سامنے آ جائے گی، ہر شخص کے، جب اس کو پتا چل جائے گا کہ وہ کیا کیا کر اس دنیا سے گیا ہے۔ ہر چیز گھیرے ہوئے میں ہے، وہ ہر بھلائی اور برائی کا پورا پورا بدلہ دینے والا ہے۔ پھر فرما رہی، تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ تلکا یہ امتن، ایک امت ہے، قد خلت جو گزر چکی، لہا ما کسبت یعنی وہ یہود اور نصارہ کی جو قوم تھی نا، ان کے لیے بول رہے، لہا اس کے لیے، ما کسبت جو اس نے کمایا، ولکم اور تمہارے لیے ہے، ما کسبتم جو تم نے کمایا، ولا تسألون اور تم سے پوچھا نہیں جائے گا، اما کانوا یعملون جو وہ عمل کر کے گئے ہیں، عمل کرتے تھے۔ یعنی اجمالی طور پر میری بہنوں بہت غور سے سنیے، اجمالی طور پر ہمیں تمام انبیاء اور ان کی کتابوں پر ایمان لانا ہے۔ نہیں اجمالی نہیں، صرف ایمان لانے کے طور پر، اور جو تفصیل سے ایمان لانا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پر لانا ہے ہمیں۔ اجمالاً ایک اللہ کے بولے نا، ایک نبی کا انکار تمام نبیوں کا انکار ہے، اور ایک نبی پر ایمان تمام نبیوں پر ایمان ہے۔ تو اجمالی طور پر ہمیں تمام انبیاء جو گزر چکے ان پر ایمان لائیں گے، اور ان کی کتابوں پر بھی، مگر تفصیل سے ہم کس پر عمل کریں گے؟ صرف اور صرف قرآن مجید پر، اس کے علاوہ کسی پر بھی ہم عمل نہیں کریں گے۔ یہ تمام تنبیہات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ پاک باز جماعت تو اللہ کے پاس پہنچ چکی، کون سی؟ نبیوں کی۔ جو کوئی ان کے نقش ختم پر چلے گا تو وہ بھی اسی طرح پاک باز کہلائے گا، اور وہ انہی کی اولاد میں سے ہوگا۔
تمہیں بھی وہاں انہی کی طرح عزت ملے گی. بولے نا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وہ صدیقین شہداء صالحین اور انبیاء کے ساتھ ہوگا. انہی کی طرح عزت اور نفع دیا جائے گا. حالانکہ ان کے اعمال ان کے لیے ہے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے. اور ہمارے نبی کا زمانہ بھی گزر چکا میری بہنوں، مگر ان کا اسوہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے. ان کا طریقہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے. اگر ہم اس نبی کو جھٹلائیں گے یعنی ان کی باتوں کا انکار کریں گے جو کہ سید الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، خاتم المرسلین ہیں، جو رسولوں کے آخری نبی ہونے آخری رسول ہونے کا مہر لے کر آئے ہیں، جو اللہ کے محبوب ترین رسول ہیں، بندے ہیں، جن کی رسالت تمام انسانوں اور جنوں کی طرف بھی ہے، اور جس کی رسالت کو ماننا ہر شخص کو مکلف بنا دیا گیا ہے، یعنی یہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کی بے شمار درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے علاوہ تمام انبیاء کرام پر بھی. یہ قاعدہ ہمیں یاد رکھ کر انہوں ایسا کرے انہوں ایسا کرے بلکہ نہیں، بلکہ قرآن کیا ہمیں بتا رہا ہے، ہم کیا عمل کر رہے ہیں، یہی ہمیں دیکھنا ہے اور عمل کرنا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ آج پہلا پارہ ختم ہو گیا. اللہ ہمیں اس میں جو باتیں بتائی گئی تھی اس پر عمل کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے پاک پروردگار، ہم تیرے عاجز بندے ہیں میرے مولا، ہم بے بس ہیں، لاچار ہیں، ان دنیا کے کیا نشیب و فراز کو نہیں جانتے. اللہ تو ہمارے اس دنیا میں ہدایت نصیب فرما، ہمیں جو بھی ہم سیکھ رہے ہیں اس پر عمل کرنا نصیب فرما میرے مولا. ہمارے لیے عمل کرنا آسان کر دے، ہمارے صحت و تندرستی والی زندگی نصیب فرما، کیونکہ تیرا فرمان ہے صحت مندی میں کی جانے والی عبادت بیماری میں کی جانے والی عبادت سے کئی گنا بہتر ہے. تو اللہ تمہیں ایسی صحت دے جس میں تیری رضا شامل ہو مولا. ہمیں ہر دنیا کی نئی نئی بیماریوں سے حفاظت فرما. ہمیں جو بیمار ہے اللہ ان کو شفا یاب کر، ان کو صحت و تندرستی دے، ان کی گولیوں میں شفا دے، ان کے ہر حرکت میں شفا دے. ہم سے جس نے بھی کہا، ہمارے مامی ہو یا کوئی اور، اللہ ان ہماری تمام بہنوں کو جو بھی اس گروپ میں ہیں، اللہ ان کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما. اے اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. اے اللہ ہماری اس دعاؤں کو تو قبول فرما. ہم تیرے گنہگار بندے ہیں مولا، مگر تیری رحمت بہت بڑی ہے. اے اللہ تو ہم اپنی رحمت نازل فرما، ہر روز ہم پر اپنی رحمت نازل فرما. ہمارے کھانے پینے میں برکت عطا فرما. ہمیں کسی غیر کا محتاج نہ بنا میرے مولا، صرف اور صرف تیرا محتاج بنا. ہمارے بچوں کو دیندار بچے بنا، ان کی آنے والی نسل کو دیندار بنا. یہ توحید کی دولت کو ہماری اولاد ہماری اولاد میں اور ہمارے آنے والی قیامت تک کی نسل میں بھی تو محفوظ کر دے مولا. شرک و بدعات سے ہم کو، ہماری اولاد کو اور آنے والی اولاد کو حفاظت فرما. اللہ جو بھی پریشان حال ہے، جو بھی قرض دار ہیں، اللہ ان کے قرضوں کو تو اپنے فضل سے پورا کرنے والا بنا. آمین. اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، ہمیں ریاکاری سے بچا مولا. بس ہمیں تیرے دین پر عمل کرنے کے لیے آسانیاں پیدا فرما. ہمیں جھوٹ، چوری، غیبت، کسی طرح کی برائی کرنے سے بھی تو بچا لے. ہمارے لیے اس دعاؤں کو، ہمارے اس پڑھنے کو قبول فرما، اور اس میں جو بھی کوتاہی غلطی ہوئی ہے اسے معاف فرما. اللہ ہمارے جو بھی پریشان بہنیں ہیں، اللہ صحت کے معاملے میں ہمارے مامیاں ہیں، اللہ شہناز مامی، نجمہ مامی دونوں کو بھی صحت دے، اور باقی جو بھی ہے میری بہنیں، ان کے جو بھی قریبی رشتہ دار ہیں مولا، ان تمام کو بھی صحت دے مالک. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم مائدہ جی. بچوں کے ایگزام سے رزلٹ آنے والے، تھوڑا سا دعا کیجیے.
اللہ ہمارے بچوں کے امتحانوں میں اول درجے سے کامیابی عطا فرما مولا. یہ دنیا میں بھی تیرا دین دنیا بھی حاصل کرے اور دین بھی حاصل کرے مولا. ان کے امتحانوں میں ایسی کامیابی دے کہ یہ ان اور آگے بڑھ سکے اور دین پر قائم رہ سکے انشاءاللہ. جو فیلڈ میں ہے اللہ ان کو ان کی کامیابی عطا فرما اور ہماری دعاؤں کو تو قبول فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.